آج دنیا بھر کے مسلمان صرف ایک ہی شخصیت کے انتظار میں ہیں، مدد بھیج، ہم تھک چکے ہیں۔ امام مہدی۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ مسلمانوں کو ایک پرچم کے نیچے جمع کریں گے۔ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ پھر ہوگی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ۔ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ کیا واقعی وہ وقت قریب ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر نشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ اور کیسے پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے؟ میں وہی ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے شام کے علاقے سے ایک نہایت خوفناک آدمی ظاہر ہوگا جسے کہا جائے گا سفیانی۔ یہ زمین اب میری ہے اور تم سب بھی۔ یہ شخص یزید کی نسل سے ہوگا، انتہائی ظالم اور خونخوار۔ وہ اپنی فوج کے ذریعے عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرے گا، حتیٰ کہ ماؤں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، مگر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ہماری مدد کرو، ہمیں ظلم سے بچاؤ۔ وہ شام کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لے گا۔ آج سے شام میرا ہے، جو بھی میرے مقابلے پہ آئے گا ختم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام میں آج کا سیریا، لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل شامل تھے، یعنی ان سب علاقوں میں اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جب سفیانی کا ظلم حد سے بڑھ جائے گا تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو سفیانی کو شکست دے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی وہ ہوں گے محمد بن عبداللہ، اور انہی کو کہا جائے گا امام مہدی علیہ السلام۔ ادھر شام پہلے ہی فتنوں کی آگ میں چل رہا ہوگا، اور اسی دوران عرب میں ایک اور بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب میں ایک خلیفہ کی موت کے بعد شدید اختلاف پیدا ہوگا اور قبائل آپس میں لڑ پڑیں گے۔ لڑائی اتنی بڑھ جائے گی کہ حج کے موقع پر منا میں بھی لڑائی شروع ہو جائے گی، جس میں بے تحاشا خون بہے گا، لوگ قتل کیے جائیں گے اور ہر طرف فساد پھیل جائے گا۔ اسی ہنگامے میں امام مہدی ان فتنوں سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے۔ وہ حرم میں طواف کر رہے ہوں گے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ فوراً ان سے عرض کریں گے، آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے، آپ ہی اس امت کی آخری امید ہیں، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام مہدی انکار کر دیں گے اور نرمی سے کہیں گے، نہیں، میں اس کے لائق نہیں ہوں، یہ ذمہ داری میرے بس کی بات نہیں، کسی اور کو تلاش کرو۔ امام مہدی کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگ اصرار کرتے رہیں گے۔ آخر کار امام مہدی ان کی بات مان لیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اور فرمائیں گے، اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں یہ ذمہ داری اپنی خواہش سے نہیں بلکہ مجبوری میں قبول کر رہا ہوں۔ پھر لوگ ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگیں گے۔ دوسری طرف جیسے ہی سفیانی کو اس بیعت کی خبر ملے گی، وہ شام سے امام مہدی کے خلاف ایک بڑا لشکر روانہ کر دے گا۔ یہ لشکر تیزی سے مکہ کی طرف بڑھنے لگے گا۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان بیدہ کے مقام پر پہنچتے ہی ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوگا۔ یہ زمین کانپ کیوں رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے اچانک زمین اس لشکر کو نگل لے گی۔ ایک لمحے میں پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ لوگ جب یہ نشانی دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا
کہ یہی وہ امام مہدی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی شام اور عراق کے نیک لوگ اور مجاہدین بڑی تعداد میں آنے لگیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب مسلمانوں کی یہ عظیم فوج سفیانی کا مقابلہ کرنے شام کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ کچھ ہی دنوں میں امام مہدی اور سفیانی کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی۔ فضا میں عجیب سا سناٹا ہوگا، دل دھڑک رہے ہوں گے، اور پھر جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ لاشوں سے بھر جائے گا۔ انتہائی خوفناک جنگ کے بعد مجاہدین سفیانی کے لشکر کو بری طرح شکست دے دیں گے۔ سفیانی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرے گا مگر بچ نہیں سکے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی سفیانی کو بحیرہ تبریہ کے قریب پکڑ لیں گے اور وہیں اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ سفیانی کے ختم ہوتے ہی ظلم کا ایک دور تو ختم ہو جائے گا، مگر اس کے ساتھ ہی اس سے کہیں زیادہ بڑے اور خوفناک فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ اب امام مہدی دمشق کے قریب قوطہ کے مقام پر مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر قائم کریں گے، اور یہیں سے اب آنے والی جنگوں کی اسٹریٹجی بنے گی، کیونکہ اس کے بعد ہوگی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، یعنی ورلڈ وار 3۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کی پیشن گوئی یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں آرمیگیڈن۔ یہ جنگ کتنی خوفناک ہوگی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ احادیث میں آتا ہے اگر کسی باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ بھی میدان جنگ کے قریب سے گزرے گا تو وہ گر کر مر جائے گا، کیونکہ ہوا بھی زہریلی ہو چکی ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں ایسے خوفناک ہتھیار استعمال ہوں گے جو پورے انوائرمنٹ کو تباہ کر دیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنی بڑی جنگ کس کے خلاف ہوگی؟ احادیث میں صاف لفظوں میں آتا ہے کہ یہ جنگ ہوگی رومیوں کے خلاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر ایک بڑی عیسائی سلطنت تھی جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا، یعنی آج کا استنبول۔ رومن امپائر یورپ سے لے کر مصر اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، مگر آج وہ رومن امپائر اپنی پرانی شکل میں موجود نہیں، بلکہ آج تو روم اٹلی کے ایک چھوٹے سے شہر کا نام ہے۔ تو کیا یہ جنگ اسی شہر کے خلاف ہوگی؟ نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آج انگلینڈ، جرمنی، فرانس، بلکہ پورا یورپ، اس کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا جیسی بڑی طاقتوں کا بھی وہی مذہب ہے جو رومنز کا تھا، یعنی عیسائیت۔ ان کے لاز، ان کا سسٹم اور ان کی سوچ آج بھی رومن امپائر سے جڑی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے الملحمۃ الکبریٰ میں امام مہدی کی جنگ انہی بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جنگ میں دشمن کی فوج کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی امام مہدی کے خلاف 80 ممالک کا ایک گرینڈ الائنس بنے گا جس کی آرمی کی تعداد ہوگی 9,60,000۔ یہ جنگ اچانک شروع نہیں ہوگی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے مسلمان رومیوں کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کریں گے، پھر مسلمان اور رومی مل کر اپنے پیچھے ایک مشترکہ دشمن سے جنگ کریں گے۔ وہ جنگ جیت لی جائے گی اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوگا۔ پھر مجاہدین اور رومی فوجیں واپس لوٹیں گی اور ایک میدان میں جمع ہوں گی، اور پھر وہاں ایک ایسا واقعہ ہوگا جو سب کچھ بدل دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر عیسائیوں میں سے ایک آدمی صلیب بلند کرے گا اور کہے گا، صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی۔ یہ سنتے ہی ایک مسلمان کو شدید غصہ آئے گا۔ غالب صرف اللہ ہے، صلیب نہیں۔ بات پڑے گی